سحره ووصيه مولى الأتقياء والأتقياء مولى المعالين إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد درود بھیجے گا محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد لولا الحجة لساخت الارض بأهلها. اپنی زبانوں کو معطل کرتے ہوئے ایک مرتبہ باز بلند سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا بھی کاشف بھائی نے بتایا کہ آج تو ہم یہاں پہ ملنے والے تھے لیکن موضوع مختلف تھا. ہم خوشی میں ملنا چاہ رہے تھے لیکن اتنا دلسوز واقعہ ہوا ہے اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت غمناک ہے. اگر اہل بیت غمناک ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے غم میں ہم خوشی منائیں. ہم ہر طریقے سے غمناک ہیں، ہم اس غم میں شامل ہیں اور اسی وجہ سے کاشف بھائی نے ارادہ کیا کہ اس محفل کو مجلس میں تبدیل کر دیا جائے اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں اسے خطاب کر سکتا ہوں. لیکن میں جانتا ہوں ابھی سب روزہ کھولا ہے، افطار کیا ہے اور میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں. کتنا وقت لوں آپ مجھے بتا دیں تو میں اسی طرح سے پھر آپ کے سامنے پیش کروں. 5 منٹ مجھے 5 منٹ کا اشارہ ملا. 15 منٹس انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سید حسین خامنائی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا وہ نام رکھتے ہیں سید علی خامنائی. اور یہ جب 4 سال کے ہوتے ہیں تو اس وقت سے درس و تدریس شروع کر دیتے ہیں. قرآن باقاعدہ طریقے سے یہ سیکھنا شروع کرتے ہیں. ابھی صرف 4 سال کے، لیکن آپ کے والد محترم بھی بہت بڑے عالم دین رہے ہیں تو آپ والد کے پاس ہی اپنے قرآن کی ابتدا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. چند سال کے بعد یہ نجف آتے ہیں. نجف میں حوزے میں داخلہ لیتے ہیں. سید ابو القاسم الخوئی وہاں پہ آپ کے استاد بنتے ہیں اور بھی بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں. یہ علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہوئے 18 سال کے ہو جاتے ہیں. جب 18 سال کے ہوئے تو ابھی علم باقاعدہ طور سے نجف کے حوزے میں وہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کرے، لیکن آپ کے والد کی علالت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مشہد واپس جانا پڑتا ہے. اب یہ 18 سال کے ہیں، واپس آ گئے. 17 جولائی 1939 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1957 میں یہ واپس آ گئے مشہد میں اپنے والد کے پاس اور شہر منتقل ہوا اور ملک بھی منتقل ہو گیا، لیکن درس و تدریس کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. جو ذوق و شوق جوانی میں تھا، بچپن میں تھا، وہی برقرار رہا. 1957 میں ہی پہلی مرتبہ آیت اللہ خامنائی امام خمینی سے ملاقات کرتے ہیں. 18 سال کے، صرف 18 سال کے، لیکن جوش و جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی سوانح حیات میں کل 6 مرتبہ یہ جیل جاتے ہیں
کیوں؟ کیونکہ رضا شاہ پہلوی کے خلاف ہے، اور 6 مرتبہ رضا شاہ پہلوی نے جیل میں بھیج دیا، لیکن جیل بھی آپ کے عزم کو روک نہیں پائی، بالکل جو اپنے اہداف وہ رکھتے تھے اسی پر وہ گامزن رہے۔ اردو میں کروں کہ انگلش میں کروں؟ انگلش ٹھیک ہے، کے لیے صحیح ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ پیچھے بچے ڈسکنیکٹڈ لگ رہے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، یہاں پہ آنے کے بعد اب امام خمینی کی شاگردی میں آ جاتے ہیں، ان سے بھی علم کا استفادہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا 6 مرتبہ جیل گئے۔ جیل کیوں گئے؟ اگر صرف درس و تدریس کر رہے ہیں تو رضا شاہ پہلوی کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیل میں کیوں ڈالے؟ کوئی مسئلہ تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن آپ کا بار بار جیل میں جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہے۔ یہ جب اپنے سامنے کوئی چیز دیکھتے ہیں غلط ہو رہی ہے، اس پہ خاموش نہیں رہے، ہمیشہ آواز اٹھائی۔ جب بھی آواز اٹھائی اس کا پھر خامیازہ بھگتنا پڑا، کانسیکوینسز ساتھ ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ امام خمینی کو ایگزائل کر دیا گیا۔ وہ اب ایران میں نہیں ہے۔ جب وہ ایران میں نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کئی مرتبہ امام خمینی کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو اس میں سنا ہوگا کہ امام خمینی کے کچھ افراد ایران میں تھے، انہوں نے ایسا کام کیا۔ تو وہ جو ایسا کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک آیت اللہ خامنائی، وہ ایران میں رہ کر مسلسل کام کرتے رہے، لوگوں پر کام کیا، عوام کو آمادہ کیا، تاکہ جب امام خمینی نے کہا کہ اب سب کھڑے ہو جاؤ تو سب کھڑے ہوئے، کیونکہ گراؤنڈ پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امام خمینی واپس آتے ہیں، 79 میں واپس آئے، اور 79 میں حکومت پھر قائم ہوئی، اسلامی جمہوری ایران، اسلامک ریپبلک آف ایران 79 میں قائم ہو گئی۔ اس میں آیت اللہ خامنائی امام خمینی کے بالکل ہمراہ رہے، ساتھ ساتھ رہے۔ 2 سال کے بعد 1981 میں یہ پریسیڈنٹ بنتے ہیں ایران کے، 1981 میں۔ اور امام خمینی ہمیشہ اپنے قریب رکھا کرتے تھے آیت اللہ خامنائی کو، اپنے بہت ہی مقرب بندوں میں امام خمینی آیت اللہ خمینی کا شمار کرتے تھے۔ تو 1981 سے 1989 تک 8 سال یہ پریسیڈنٹ رہے ہیں ایران کے۔ اس کے بعد 89 میں امام خمینی کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کے بعد مجلس خبرگان جو کہ 126 ممبر کی ایک کاؤنسل ہے، یہ مل کے کہتے ہیں آیت اللہ خامنائی کو کہ آپ سپریم لیڈر آف ایران، رہبر معظم کی پوسٹ ٹیمپرری طور پر سنبھال لیں۔ 1 سال کے لیے انہیں کہا گیا تھا۔ تو یہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اپنے خلاف دلیل دیتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا عالم دین ہوں، اور میں بزرگ تو ہوں نہیں، نہ میں لیڈر ہوں، تو میں اگر کہوں گا تو آپ لوگ میری بات کیسے مانیں گے؟ آپ کو ماننا نہیں چاہیے۔ تو یہ جب اپنے خلاف اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر چیئرمین نے روک دیا، روک کر کہتے ہیں کہ ابھی اس مدعے پر بات نہیں ہوگی، اب صرف ووٹ کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی خامنائی کے حق میں ہیں کہ وہ رہبر معظم بنے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی وہ کہتے ہیں تمام مجلس خبرگان کھڑے ہو جاتے ہیں، یونانیمسلی آپ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تب سے لے کر اب تک
36-37 ایئرس کا یہ عرصہ رہا جس میں یہ رہبر معظم ایران کے بنے رہے. اس کے دوران بہت سارے مسائل درپیش ہوئے، بلکہ رہبر معظم بننے سے پہلے جب ایران کے پریسیڈنٹ تھے 1981 میں، اس وقت نماز جمعہ امام جمعہ تھے تہران میں. اس وقت آپ کو قتل کرنے کے لیے، اسیسینیٹ کرنے کے لیے ایک حملہ ہوتا ہے جس میں شدید زخمی ہوتے ہیں لیکن جان نہیں جاتی، بچ جاتے ہیں، لیکن آپ کا سیدھا ہاتھ شل ہو جاتا ہے. اور 1989 کے بعد مسلسل طور پر بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں. ایک تو اتنی ینگ ایج میں اتنے بڑے پوسٹ پر آ جانا، اور اس کے بعد ایک آدھ آدمی کو نہیں سنبھالنا ہے، ایک کاؤنسل نہیں سنبھالنی ہے، ایک آرگنائزیشن نہیں سنبھالنی، پورے ملک کو سنبھالنا ہے. اور وہ بھی ملک کون سا ہے؟ وہ ملک وہ ہے جو امریکہ کے خلاف کھڑا ہے، اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے. اس کو لے کر چلنا ہے. پھر اس ملک پہ سینکشنز ہے. سینکشنز اس قدر ہیں کہ ملک کا چلنا بہت مشکل ہے، لیکن ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. تو ایران نے کام یہ کیا کہ تمام چیزیں ایران میں خود بنتی ہیں. ایران کسی اور کنٹری پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ بنائے تو ہم استعمال کریں، نہیں. اور ایران پہ کسی چیز کا قرضہ بھی نہیں ہے. جی، سب سے بڑی بات ایران پہ، ملک ایران پہ کسی ملک کا قرضہ نہیں ہے سوائے ایک قرضے کے. ایک واحد قرضہ ہے، قرضہ ہے آستان قدس رضوی. امام رضا علیہ السلام کا حرم جو مشہد میں ہے، اس کی کاؤنسل ہے آستان قدس رضوی، جو حرم بھی اور حرم کے جتنے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں سب کو دیکھ ریکھ کر رہا ہوتا ہے. صرف ایک ہی قرضہ ہے. ملک ایران نے قرضہ لیا ہے حرم امام رضا علیہ السلام سے، اور کوئی اور قرضے میں نہیں ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو امریکہ ٹریلینز آف ڈالرز کا مقروض ہے، 37 ٹریلین، لیکن سمجھتا ہے کہ وہ سپر پاور ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ایران کسی کا قرضہ نہیں ہے، وہ چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے؟ ایسے ہی نہیں چلتا. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مشقتیں کرنی پڑتی ہے. اور یہ تمام مشقتیں، محنتیں، کوششیں، کاوشیں آیت اللہ خامنہ ہی مسلسل اپنی حیات میں کرتے رہے. اور آپ کے خلاف بہت سارے انریسٹ کیے گئے. خود جو طبقہ تہران میں ہے، اصفہان میں ہے، اور دیگر جگہ پہ بھی ہے ایران میں، لیکن یہ تہران میں اور اصفہان میں بہت زیادہ ہے، وہ ہے ضد انقلاب. وہ لوگ جو شراب پینے کے عادی تھے، وہ لوگ جو گناہ عام کرنے کے عادی تھے، جن پر کوئی ریسٹرکشنز لگائی نہیں جاتی تھی رضا شاہ پہلوی کے دور میں، وہ لوگوں کو امام خمینی نے کہا کہ شراب بند ہوگی، یہ تھیٹر بند ہوگا. جب ریسٹرکشنز لگائے تو وہ لوگ، انہوں نے بغاوت کری. بغاوت کر کے کئی لوگ وہاں سے مائگریٹ کر گئے، کئی لندن آ گئے، اور بہت ایک اکثریت ان کی امریکہ میں پائی جاتی ہے. خود رضا شاہ پہلوی کا بیٹا، وہ بھی رضا شاہ 2، وہ بھی وہاں امریکہ میں چلا گیا. اور یہ لوگ ضد انقلاب رہے ہیں، لیکن کچھ ایک چند افراد تہران کے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. اب جو یہ افراد موجود ہیں، یہ ویسے ہی ایران کی حکومت سے بہت زیادہ غصے میں ہیں اور بالکل بھی پسند نہیں کرتے. اب ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ لے پیسے اور یہ کام کرے. تو ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے. ایک تو ان کا کام بھی پورا ہو رہا ہے اور اس کے پیسے بھی مل رہا ہے جو وہ خود ویسے ہی کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کے چلتے کافی سارے انریسٹ ہوئے ہیں. 1999 میں بھی ہوا ہے، 97 میں بھی ہوا، 2007، 2009،
2017 گرین موومنٹ بھی چلی تھی 2007 میں 2019 میں, اور 2022 میں بھی ایک ہوئی تھی جو 2022 کا شاید آپ لوگوں کو یاد ہو, وہ چلی تھی حجاب کے اوپر. محاسا امنی ایک خاتون تھی, اس کو رپورٹڈلی اس کو مار دیا گیا تھا, لیکن اس کا کوئی ایویڈنس ملا نہیں. اس میں لوگ کہنے لگے کہ یہ ایویڈنس خود ایرانی حکومت نے کسی طرح مٹا دیا ہے. تو بہرحال وہ مرنے کے بعد ملک بھر میں, اگرچہ صرف ملک بھر میں ہوتا تب بھی بات سمجھ میں آتی, لیکن اس کے خود جو سلوگنز چل رہے تھے ایران میں, وہ سلوگنز میں نے خود یہاں پہ لنڈن میں دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھے. تو اس سے سمجھ میں آتا کہ سارا فنڈڈ ہے, بیکڈ ہے. دوسری رجیمز جو چاہتی ہیں کہ ایران کو ڈھا دیا جائے, وہ فنڈ کر رہی ہیں اس چیز کو, اور اس میں کافی انریسٹ ہوا. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اب حکومت ایران باقی نہیں رہے گی, لیکن پھر اس وقت آیت اللہ خامنہئی نے اپنی ذہانت سے مورل پولیس کو ختم کر دیا, حکومت کو بچا لیا, جس کے چلتے یہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف. 6 پریزیڈنٹ یا 7 پریزیڈنٹ اس ڈیوریشن میں رہے ہیں امریکہ میں. سب نے مل کے کوشش کی کہ کسی طرح سے گرا دیں, لیکن کامیاب نہیں ہو پائے. یہاں تک کہ ابھی کل بلکہ پرسوں معاف کیجیے گا کل ہی اساسینیٹ کیا گیا. اور صحیح ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ہے, لیکن جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث ابھی پیش لولا الحجۃ لساخت الارض باہلها. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی حجت ایک, اب اس کا صحیح ٹرانسلیشن اگر میں کروں تو کوئی ورڈ انگلش میں ملتا نہیں ہے, اردو میں ملتا نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ سیکنڈ, ہمارے پاس سیکنڈ سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے ٹائم کے میجرمنٹ کے لیے. سیکنڈ کو فریکشن کر دیں, آپ جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کر دیں, تو وہ کیا بنے گا؟ ملی سیکنڈ, مائکرو سیکنڈ, نینو سیکنڈ, پیکو سیکنڈ, فیمٹو سیکنڈ, جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کر دیں. اتنی دیر کے لیے بھی اگر اللہ کی حجت زمین سے اٹھ جائے تو زمین سب چیزوں کے ساتھ غرق ہو جائے گی, سب چیزوں کے ساتھ غرق ہو جائے گی. یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں, آج جو دنیا باقی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حجت زمین پر باقی ہے, ورنہ یہ دنیا ختم ہو جاتی. جو اللہ کی حجت ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. کربلا ہوئی, کربلا کا انتقام لینے کے لیے حجت آئے گی. کربلا کے بعد سے اب تک بہت سارے مظالم ہوئے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ آیت اللہ خامنہئی کو قتل کر دیا, ابھی بھی حجت نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے یا نہیں ہے. نہیں, یہ نہ سمجھے. مظالم آتے رہے ہیں, مظالم آئیں گے, لیکن اللہ کی حجت انتظار میں ہے. ہم اللہ کی حجت کے انتظار میں ہیں. اللہ کی حجت بھی انتظار میں ہے. کس کے؟ حکم ربی. اللہ کا حکم جس دن آ جائے گا اسی وقت انشاءاللہ امام کعبے پر آئیں گے, کعبے پر اپنی پیٹھ لگائیں گے کعبے کی دیوار سے, اور لگا کر کہیں گے, قرآن کی آیت ہے, سورہ توبہ میں بھی ہے, 2 جگہ آئی ہے, تو میں آیت پیش کرتا ہوں. امام کہیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا باقی ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے, تمہارے لیے اچھا ہے, اگر
تم مومن ہو تو شرط کے ساتھ. تو یہ امام آیت پڑھیں گے, آیت پڑھنے کے بعد آیت یہاں پہ ختم ہو گئی, اس کے بعد امام ایک جملہ کہیں گے, وہ قرآن میں نہیں ہے, امام خود کہیں گے. امام کہیں گے انا بقیت اللہ, میں وہ اللہ کا باقی ہوں. تو انشاءاللہ امام, اب حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ امام بہت جلد آ رہے ہیں, تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, اور ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما, اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اور جتنی ظالمین دنیا میں موجود ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دے, اور جتنے ملکوں میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, اللہ ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ایران کے جتنے باشندے وہاں پہ موجود ہیں اور جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اللہ ان تمام افراد کو, مومنین و مومنات, ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہ